Last Sunday we were discussing change is a choice. اور ہم نے بہت ساری باتیں اس میں سیکھی کہ یہ ایک چوائس ہے. خدا ہمارے دل کو بدل سکتا ہے, ہماری عادتوں کو نہیں بدل سکتا. That's the thing you have to work on. آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. We wanted to change, پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرر کے سامنے بیٹھے اور کوئی ہاتھ آئے اور وہ ہمارے بال بھی بنائے, ہمیں کپڑے بھی پہنائے, ہمیں شوز بھی پہنائے. اور جب ہم خداوند کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی ہماری یہی تھاٹ ہوتی ہے, well, God is responsible to change my habits. God is responsible to change me. I have surrendered him. Now, that is his term کہ کوئی کھڑکی سے ہاتھ آئے اور خداوند دل نکال لے اور عادتوں کو سارا چینج کر کے مجھے نیا بنا دے. No, this is not gonna happen. It's not gonna happen. It's gonna happen in cartoon series. وہ کارٹون سیریز میں ہو سکتا ہے, لیکن ریئل لائف میں ایسا نہیں ہے. ریئل لائف میں آپ چیئر پر بیٹھ کر آپ اس طرح سے نہا نہیں سکتے. کوئی ہاتھ آئے, بال بنائے اور آپ کے کام بھی کرے. No, not at all. Change is a choice. And today, what we are talking about, change is intentional. یہ انٹینشنل ہے. یہ آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں, ارادی طور پر, دانستہ طور پر آپ اپنی زندگی میں فگر آؤٹ کرتے ہیں, I want change in my life and I want to do this, whatever the areas are. آپ ان کے اوپر فگر آؤٹ, آپ چینج کرنے کے لیے اس راہ پر نکل جاتے ہیں. And the problem is majority of Christian, we wish change, but we don't work for change. ہم wish تو کرتے ہیں, desire ہے, پر discipline نہیں ہے. wish ہے, پر work out نہیں ہے. And that is why we are not successful in our Christian life. میں جب book of Ephesians اور تینوں خط تقریباً ایک ہی وقت میں یہ لکھے گئے, پریزن میں لکھے گئے کلیسیاؤں کو, اور میں جب ان خطوط کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بک آف کولوشنز میں, کولوسیوں کے خط میں اگر آپ دیکھیں تیسرے باب سے, جس میں ہم نے لاسٹ سنڈے شروع کیا تھا اور نیکسٹ سنڈے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, خاص جو بات بتائی گئی تیسرے باب میں, کولوشنز چیپٹر 3, جہاں پر پال کولوسیوں کی کلیسیا کے ساتھ بات کرتا ہے. لاسٹ سنڈے ہم نے دیا کہ اس نے بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا ہے. This is what we talk about that. ہمیں اپنا حسد, جھوٹ, ہر قسم کی گندی باتیں, اپنے لباس کو اتار دینا ہے. اور اس سنڈے آپ نے بائبل مقدس میں سے ایک اور بات سیکھی. یہاں پہ لکھا ہے تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. اب پچھلا چال چلن جو ہے وہ کیسا تھا؟ When you study the word of God, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مسیح کے شپ میں شامل ہوتے ہیں, یسوع مسیح کا شپ کون سا ہے؟ وہ نجات کا شپ ہے. جب نوح کے شپ کے اندر اگر کوئی انسان گیا یا جانور گئے تو وہ جانور ہی نکلے, لیکن مسیح کا شپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جب اس میں آپ اپنی گندی عادتوں سے, اپنی گندی زندگی سے باہر آپ اس کے شپ میں شامل ہو جاتے ہیں, تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ پہلے انٹر ہوئے تھے. نوح کی کشتی میں جیسے لوگ گئے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے. لیکن جب یسوع کی کشتی میں, نجات کی کشتی میں آپ شمار ہوتے ہیں تو ہماری سوچیں بدلتی ہیں, ہمارا لباس بدلتا ہے, ہماری تھنکنگ بدلتی ہے, ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. You totally transformed. آپ کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم شپ میں تو نکل جاتے ہیں پر اپنے اندر چینج نہیں لاتے. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا
کہ چینج از انٹینشنل، دانستہ طور پر اگر آپ اس چیز کو سوچ لیتے ہیں. there are many players جنہوں نے فوکس کیا کہ میں نے یہ ٹرافی جیتنی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جٹ گئے. ڈے اینڈ نائٹ they worked out، اور وہاں پر انہوں نے اس ٹرافی کو حاصل کیا. there are many names. آپ دنیا کے اندر بہت ساری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ پر جائیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے یس آئی فوکسڈ، میں نے سوچا. میرا چینج ایسے نہیں ہوا کہ اچانک ہو گیا. میں رات کو سو گیا اور صبح میں بالکل ٹھیک اٹھا. میری سوچ بدل چکی تھی، میرا جسم بدل چکا تھا، میرے ایموشنز میں چینج آیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. پال کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھوں. Why he was persecuting؟ کیوں وہ روزے رکھتا تھا؟ وہ اپنے جسم کو مارتا تھا کہ میرا جسم میری روح کے اوپر اوور کم نہ آئے. جسم اور روح دونوں مخالف ہیں. سو چینج کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ. یہ انٹینشنل ہے، یہ دانستہ ہے، ارادہ بناتے ہیں. اور بائبل مقدس میں جو ایک اور خوبصورت آیت ہمیں ملتی ہے، بک آف فلپینز چیپٹر 2 ورس 13 میں، فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب اس کی 13ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. اگر آپ نیت کرتے ہیں، اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خدا آپ کی عادتوں کو بدل نہیں سکتا، لیکن وہ آپ کو نیک انجام، آپ کے چینج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہے. پاک روح کے وسیلہ سے آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ اپنی ان آزمائشوں پر اوور کم آ سکیں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کوئی انسان نیک کام بھی نہیں کر سکتا، نیک کام بھی خدائی نیت پیدا کرتا ہے، کہ خدا نیت دیتا ہے. کوئی انسان دے نہیں سکتا جب تک خدا نہ اس کے دل میں ڈالے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جو نیت اور عمل، نہ جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ، آپ صرف ان سوچتے نہیں بلکہ ایکشنز میں بھی جو چیزیں پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ خداوند. وہ پیدا کر رہا ہے. اور بائبل مقدس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ کو پتا ہے the life we are having، اس لائف کا نام کیا ہے؟ resurrected life. اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ کی زندگی کا نام ہے resurrected life. It's not an ordinary life. آپ کی زندگی کا نام ہے کثرت کی زندگی. آپ کی زندگی کا نام ہے resurrected life. آپ مسیح کے ساتھ موئے، دفن ہوئے اور اس میں جلائے گئے. اس کا مطلب ہے now you are resurrected. If you have Christ، تو آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بتائیے مجھے. resurrected life. مسیح کے ساتھ آپ زندہ ہوئے. جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خوشی سے رہتے ہیں، ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، پر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو آپ بتاتے ہیں I am resurrected with Christ. I die in him. اور اب دنیا کی کوئی چیز میرے اوپر اثر نہیں کر سکتی. So the life we are having، it's called resurrected life. resurrected life کے اندر مردہ چیزیں نہیں ہو سکتی. کیا آپ اپنی زندگی کے ساتھ موت کو لیے آپ کبھی موت کا ذکر بھی نہیں کریں گے؟ مردہ چیزیں کیا ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا؟ یہاں پر لکھا ہے اور جن کی عقل تاریک ہو گئی، دلوں پر سختی چھا گئی، شہوت پرستی، گندے کام، ہرس، جھوٹ، ہر طرح کی بری چیزیں. اور جو مردہ چیزوں کا جن کا ذکر تیسرے باب میں یہاں پر کیا گیا ہے، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا، بدخواہی کرنا، جھوٹ بولنا اور اس طرح کے اور بہت سارے کام. تو یہ پرانی انسانیت کے کام ہے. ریزوریکٹڈ لائف میں یہ کام نہیں ہو سکتے.
لیکن اگر ریزوریکشن کا لباس پہننا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک چوائس ہے، اور وہ چوائس کیا ہے؟ بیکاز یو آر چوزن. آپ نے مسیح کو چوز کیا، خدا نے آپ کو چوز کر لیا. جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہوں، یو گاٹ بیپٹزم، آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، آپ نے ارادہ کیا آئی وانٹ ٹو ریمین ان ہیم. تو پھر کیا ہوا؟ نہ صرف آپ نے چنا بلکہ خدا نے آپ کو چن لیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ فرسٹ پیٹر چیپٹر 2 میں دیکھیں تو لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. تو جب ہم چینج کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لاتے ہیں تو کون سی زندگی ہم گزارتے ہیں؟ ریزوریکٹڈ لائف، نمبر 1. دوسری لائف کون سی ہے؟ چوزن لائف. خدا ہمیں چن لیتا ہے. ہم چوزن نیشن تو نہیں بن سکتے. آپ کو پتا ہے ایک ہی نیشن تھی جس کا نام چوزن نیشن تھا، اور وہ کون تھے؟ اسرائیلائٹس. But because of Jesus Christ، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم اس کے لوگ بن جاتے ہیں، برگزیدہ نسل بن جاتے ہیں. اور پھر آگے جو خوبصورت آیت اور اس میں ہے لکھا ہے، مقدس قوم، ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. کیا آپ کی ریزوریکٹڈ لائف سے خوبیاں بھی ہیں یا صرف سٹکر لگایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سم ٹائم وی ہیو کراس گلے میں، گھروں میں، ہر جگہ پر کراس کو کبھی اٹھایا نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے اپنی کراس اٹھائے. کراس اٹھانے کا مطلب ہے آپ کے اندر صبر ہو، برداشت ہو، آپ یسوع کے دکھوں میں شریک ہو، آپ اسی طرح یسوع کا کریکٹر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے، اور بائبل میں آگے لکھا ہے تاریکی میں اپنی عجیب روشنی میں بلایا. پہلے تم کوئی امت نہ تھے. غور کیجئے، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، کوئی قوم نہیں تھی، لیکن مگر اب خدا کی امت ہو. کس کے وسیلہ سے ہم بھی امت بن گئے؟ بنی اسرائیل کو تو خدا نے نام لے کر بلایا، پر میرا اور آپ کا نام لے کر بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بنا. ہم کوئی امت نہ تھے، لیکن یسوع کے وسیلہ سے ہم ایک قوم بن گئے. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی اور اب تم پر رحمت ہوئی ہے. ہم پر رحمت ہوئی ہے. میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ جب چینج انٹینشنل کی بات کرتے ہیں دانستہ طور پر کہ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں اپنی پرانی چیزوں میں. وی آر سٹک. ہم سوچتے ہیں پرانی چیزیں بھی رکھیں اور نئی چیزیں بھی رکھیں، پرانی زندگی بھی رکھیں اور نیا بھی رکھیں. کئی دفعہ آپ کی کبرڈز میں کچھ ایسے کپڑے ہوں گے جو آپ نے سجائے ہوں گے، آپ کا پھینکنے کو دل نہیں کرتا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ نہیں ایک دن آئے گا. آپ روز اس کو دیکھتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ ایسے رکھے ہیں، کئی کپڑے اس کو دیکھتے ہیں میں نے اس میں فٹ آنا ہے. تو کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ یس، کئی ایسے لباس ہیں، کئی ایسی عادتیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ مسیح کو تو قبول کر لیتے ہیں لیکن آپ کا چینج کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں نال ہی رکھنے ہیں، کوئی گل نہیں، آہستہ آہستہ بدل جائے گی عادت. آہستہ آہستہ خداوند ایک دم تے نہیں نہ جے مینوں سمجھ نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ تیرا پاک روح میری کا. لیکن بائبل میں پال جب کلوسیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو وہاں پر لکھتا ہے کہ دس از انٹینشنل، اور آگے چل کے یہ کہتا ہے کولوسینس چیپٹر 3 ورس 10، اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. when you accept Jesus Christ تو آپ نئی انسانیت کو پہنتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم پرانے لباس کو اتارتے ہیں اور نیا لباس پہن لیتے ہیں. پرانے لباس میں ہر طرح کا جھوٹ، فریب، گندگی، شہوت پرستی، تنقید، ہر طرح کے جسم کے کام ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ نیا لباس پہن لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے جب آپ شادی کا لباس پہنتے ہیں پھر تسی بڑے محتاط ہو جاندے ہو کوئی داغ نہ لگ جائے. جب آپ کسی کی دلہن بنتے ہیں
आपने सूट पहना हुआ है, यू आर वेरी केयरफुल। जब आप खुदावंद की दुल्हन बन जाते हैं, यू आर वेरी केयरफुल। और बाइबल बताती है कि पुराना लिबास उतार कर, और जब हम पुराने लिबास को उतारते हैं, पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं, तो नई इंसानियत को पहन लिया। जैसे ही हम अपने नंगेपन को ढांकते हैं खुदावंद यीशु के लिबास से, तो क्या होता है? देखें, पहली बात क्या होती है, जो लिखा है, मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिद की सूरत पर नहीं बनती जाती। आपके अंदर एक डिजायर पैदा होती है मार्फत हासिल करने की। मार्फत किसे कहते हैं? नॉलेज को। एकदम से आपके अंदर भूख पैदा होती है, यार मैं खुदा के मुतालिक और जानूं, मैं खुदा के मुतालिक जिसके साथ मैंने इटर्निटी रहनी है, गुजारनी है। आपको पता है, किसी की शादी होनी हो, वो एक दूसरे के साथ डेटिंग करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, यार देना जिंदगी गुजारनी है तो कुछ थोड़ा सा पता तो लगे। तो आपने खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारनी है। डू यू नो मोर अबाउट गॉड? लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट गॉड। ना यीशु के मुतालिक पता है, ना उसकी पाकीज़गी के मुतालिक पता है, ना उस लिबास के मुतालिक। तो बाइबल ये बताती है, जैसे ही हम लिबास पहनते हैं, पहली डिजायर जो हम में पैदा होती है वो क्या है? नॉलेज। हम मार्फत में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम एकदम से कहते हैं, हमारे अंदर डिजायर होती है, यार मैं खुदावंद के घर में जाऊं, मैं बाइबल पढूं, मैं कलाम को सुनूं, मैं गीत गाऊं। ये डिजायर एकदम से बढ़ती जाती है और आप यीशु की मानंद बनना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हासिल करने के लिए अपनी खालिद की सूरत पर नहीं बनती है। आप अपने खालिद की सूरत पर नए बनने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक जीसस। लोग मुझे देखें तो उनको यीशु नजर आए, लोग मेरी आदत को देखें, लोग मेरे लिबास को देखें तो कहें, यार ये तो इस दुनिया में एक चलता फिरता मसीही करैक्टर है, एक मसीह इसमें बसा हुआ है, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है। लेकिन जब हमारी सूरत नहीं बदलती, वी रिन्यूड इन नॉलेज, और आप हंग्री हो जाते हैं, क्योंकि आपने यू पुट इट ऑन अ न्यू मैन अपनी जिंदगी में। लेकिन जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं दूर करेंगे, आप डाउट में रहेंगे, पुराने कपड़े आपके साथ हैं, आप सोचते हैं ये उतारूंगा तो मेरी पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी, ये चेंज करूंगा तो सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। नो, अगर आप खुदावंद के बादशाहत में एंटर होना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्त भी बदलने पड़ेंगे, रिश्तेदार भी उनको ना करनी पड़ेगी जो आपको दुनियादारी के कामों में लेकर जाते हैं। यू हैव टू से नो, यू हैव टू चेंज। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो द टाइम विल कम जब आप पछताएंगे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे और आपको ये कलाम दिया है ताकि हम एवरी डे उसमें बदलते चले जाएं। बाइबल में लिखा है, 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, पस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज और दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास है, पहनो। अब गौर कीजिए, जब आप अपना लिबास पहनते हैं, आपने लिबास पहना और आपके अंदर एकदम से खुदावंद की क्वालिटीज, खुदावंद की खूबियां शामिल होना शुरू हो गई। जैसे ही आपने निजात पाई और आपने अपने पुराने कपड़े उतारे, तो अगर ये खूबियां जाहिर नहीं हो रही तो इसका मतलब है देयर इज अ क्वेश्चन मार्क that you have Jesus Christ in your life or not, or you have surrendered your life. बाइबल में लिखा है, पास खुदा के बरगजीदों की तरह पाक। पहली चीज क्या बात होगी? होली, बरगजीदों, द चोजन नेशन। आपको याद आ जाता है, यार आई एम अ चोजन नेशन, बरगजीदा हूं मैं खुदा के लिए। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। शैतान आएगा, आप डेडिकेट करेंगे अपने आप को, और फिर जो खूबियां पैदा होंगी आपको, आपकी जिंदगी के अंदर, वो कपड़े जो आप पहनेंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप दर्दमंदी, मेहरबानी, फिरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास। आपको पता है, बहुत सारे लोग मसीही तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन किसी के लिए दर्द नहीं रखते। लेकिन जब मसीह का करैक्टर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वो किसी दुखी को दुखी नहीं देख सकता था, ना वो किसी भूखे को देख सकता था। अगर कोई मर गया है उसे जिंदा कर देता था,
اگر کسی شادی میں گیا ہے تو وہ پریشان ہے، ان کی شادی کے سارے ریسورسز پڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پر مسیح تھا۔ تو جب مسیح مجھ میں اور آپ میں بستا ہے تو میں اور آپ کیسے درد نہیں رکھیں گے اپنی قوم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ تو بائبل میں لکھا ہے مسیح کا کریکٹر کیا ہے، کہ جیسے ہی ہم اپنے لباس کو چینج کرتے ہیں ہمارے اندر درد پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کی ضرورتوں کے لیے، ایک دم سے پیشن آ جاتا ہے۔ We put it on, we choose to put it on۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ خداوند وہ لباس پہناتا ہے، ہم وہاں سے لباس پکڑتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، درد مندی کا لباس۔ ہمارے اندر کوئی شیئر کرتا ہے، ایک دم سے ہم اسے فیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ We are more compassionate than others۔ ایک دم سے ہم کائنڈ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے ہیں، خاندانوں کے لیے درد رکھتے ہیں۔ They are kind to one another۔ ہارش نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ نجات کا لباس۔ وہ کمپیشنیٹ ہے، کائنڈ ہے، ان کے اندر خاکساری ہے، جینٹلنس ہے، تحمل ہے اور پیشنس ہے۔ ایک دم سے صبر بھی ان کو آ جاتا ہے۔ کیا پہننے سے؟ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز، درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ کیا آپ خدا کے فرزند ہیں؟ کیا آپ نے یہ لباس پہنا ہے؟ Do you care about others? You care about your family? You care about your church? You care about others people جو آپ کے ارد گرد ہیں؟ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ آپ کا پڑوسی کیا آپ کیئر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسیح کے بغیر مر رہے ہیں؟ خداوند ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ان تک بھی نجات کا پیغام پہنچے۔ کیا آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ Do you do anything؟ کیا آپ کچھ ایسا کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں، you have to do that۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے you are an ambassador of God۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ امبیسڈر کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ تو میں اور آپ، ہمارے بچے کیا ہیں؟ کوئی آپ کی عادتوں کو دیکھے گا، وہ کہے گا اس کا خدا کیسا ہے۔ جیسے آپ اپنے پیرنٹس کو ظاہر کرتے ہیں، کوئی آپ کے بچوں کو دیکھے تو آپ کے پیرنٹس کی کئی دفعہ کہتا ہے واہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہے، ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی۔ تو کئی دفعہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، بچے آگے سے برے نکل آتے ہیں۔ ایسا بھی بات ہے، ایسی بھی چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ وی آر این ایمبیسڈر آف گاڈ۔ کیا میں اور آپ خدا کی خوبیوں کو، اس کے کریکٹر کو اپنی زندگی میں ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہیں کہ خداوند میں چینج ہونا چاہتا ہوں؟ 1 سال گزر گیا، میں ابھی تک ویسے ہی ہوں، میں بائبل نہیں پڑھ سکا، میری زندگی کے اندر غصہ ویسے ہی ہے، میری زندگی کے اندر طیش میں آنا ویسے ہی ہے، میں بات میں اوفینڈ ہو جاتا ہوں۔ خداوند میں ان چیزوں سے دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر گندی سوچ ہے، شہوت پرستی ہے، میری آنکھوں میں گندگی ہے۔ خداوند میں نے نجات کا لباس پہنا ہے، پر میں اس سے رہائی پانا چاہتا ہوں۔ جب آپ خدا کے آگے جھکیں گے تو پھر خداوند آپ کو اپنے ہتھیار بھی بتائے گا ان آزمائشوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ لباس پہن لو۔ کیا آپ اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس لباس کو پہننے کے لیے؟ When you say you have resurrected life, you have chosen life، تو کیا آپ نے اپنی لائف سٹائل کو بدلا ہے؟ ایک اور بات جو میں سیکھ رہا تھا اس سارے پیسج میں سے وہ یہ تھا a righteous behavior، ایک اگریلچی، a righteous behavior match a righteous position۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا بیہیویئر چینج ہو، آپ نے پوزیشن اپنی بدل لی ہے۔ آپ گنہگار سے نجات یافتہ بن گئے، پر عادتاں نہیں پرانیاں چھڈیاں، انہوں نے نال ہی رکھیا ہوا ہے، انہوں نے ایک بکسے چ بند کر کے رکھا ہے۔ یو نو سم ٹائم ہم اپنی اولڈ چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کبھی بھی ضرورت پڑ جائے اسے کھول کے یوز کر لیا، پرانے نو۔ لیکن جو خداوند کے پاس آتے ہیں وہ زکئی کی طرح سے ہوتے ہیں۔ They change everything۔ They change everything۔
جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں انٹر ہوئے، جب اس نے نجات کا لباس پہنا تو اس کے اندر درد مندی آئی، اس کے اندر کمپیشنیٹ ہارٹ آیا۔ اس نے کہا جو میں نے لوگوں سے لیا تھا، زیادتی کی تھی، 4 گنا زیادہ لوٹا دیتا ہوں، آدھا مال ویسے ہی بانٹ دیتا ہوں۔ ایک دم سے کسی نے اسے نہیں کہا، موٹیویٹ نہیں کہا، کوئی چرچ میں نہیں گیا، اس کو کلاسز ہوئی ہوں کہ اب تم نے اتنے پیسے خدا کے گھر میں لانے ہیں۔ نو، خدا کا کلام، خدا کا روح اس سے بات کرتا ہے۔ جب آپ خداوند کا لباس پہنتے ہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب آپ نے میسج نہیں دیا، ٹائتھ کے اوپر کبھی دیں۔ میں نے کہا جس نے دینی ہے وہ بغیر کہے بھی دیتا ہے، اسے میسج سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے گیونگ کرنی ہے اسے پتا ہے آئی ایم این اکاؤنٹیبل پرسن، اسے میسیجز سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نجات یافتہ ہے۔ زکئی نجات یافتہ تھا، فوراً اس نے کپڑے بدلے اور ایک دم سے سب سے پیاری چیز جو تھی اس کی، آپ کو پتا ہے دولت سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ دولت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ یسوع کو پیار کرتے ہیں تو پھر مریم کی طرح ایلیبیسٹر کا جار بھی اس کے قدموں میں توڑ دیں گے، جو 1 سال کی انکم تھی، کیونکہ آپ یسوع کو قیمتی جانتے ہیں۔ آپ کے نزدیک یسوع کا ٹائم قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیسہ کیا ہے اس کے سامنے۔ میں اس کی پرستش کرتا ہوں جو پیسے کو مہیا کرتا ہے، جو پیسے کو بناتا ہے، جو جابز کو بناتا ہے، جو صحت دیتا ہے۔ آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کر دے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ lot of people they are after money، شہوت پرستی، گندگی، ایوری ڈے جھوٹ، پرانے لباس کے ساتھ نئے لباس کو مکس۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے نیا لباس پہنو، پرانے لباس کو اتار دو جس کے اندر ہرس ہے، جھوٹ ہے، گندگی ہے۔ اگر مسیحی ہو تو پرانے لباس کی سمیل بھی نہیں تم سے آنی چاہیے۔ جب لوگ آپ کو حق کریں تو انہیں نجات کی خوشبو آئے، انہیں مہربانی کی خوشبو آئے، انہیں درد مندی کی خوشبو آئے، ان کو پتہ لگے کہ اس نے کیا، اس کی زندگی ہے کمپیشنیٹ ہارٹ۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور یہ صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی۔ میاں بیوی کئی دفعہ ایک دوسرے کے لیے کمپیشنیٹ ہارٹ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے ہمبل نہیں ہوتے، فروتن نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی کیئر نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے۔ پٹ آن کلوتھ۔ میں جب کپڑوں کے بارے میں سن رہا تھا پرانے عہد نامے میں یا نئے عہد نامے میں جو ٹرم یہاں پہ یوز کی، اس کا مطلب ہے envelop yourself۔ when you envelop yourself، put on کا مطلب ہے envelop، نئے لباس۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کوئی خط کسی ایسے envelope میں ڈالتے ہیں، اس لفافے میں ڈالتے ہیں، اور پھر آپ اس چیز کو اندر سے دیکھ نہیں سکتے، تو اس کی ٹرم کو جو بیان کیا گیا ہے you need to envelop yourself نئے کپڑوں سے، تاکہ پرانی چیزیں، پرانی نیچر کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ یار یہ ایسا بندہ بھی تھا۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کہیں گے او یار تسی وہی ہو نا، تو آپ کو نہیں وہ بھولنے دیں گے آپ کی پرانی زندگی۔ سم ٹائم اٹ ہیپن، آپ کے اسکول فرینڈز آئیں گے، او یار تسی ادو انج کر دے ہوندے سو۔ وہ بھائی آپ 50 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں، 20 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ڈیوڈ چرچ میں آتا، کنگ ڈیوڈ کی بات کرتے ہیں، تو چرچ والے اسے باہر نکال دیتے، کہتے یار یہ چرچ کے قابل نہیں ہے، he has done so many mistakes in his life۔ لیکن خدا کتنا رحیم ہے، خدا کہتا ہے مجھے ایسا شخص ملا جو میرے دل کے موافق ہو۔ خدا اس کی پرستش کو دیکھتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو کرٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، خدا ایسے نہیں کرتا۔ خدا سب لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ہمیں برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز اور درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہنو، اور پھر آگے جیسے ہی صبر آپ میں آئے گا، خداوند یسوع مسیح کا کریکٹر ایک دم سے چمک کے آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ غور کیجئے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ آپ برداشت کرنا شروع کر دیں گے۔ You will have، آپ کے اندر ایک ایسا پیشنس آ جائے گا،
آپ کو کسی کی بات بری نہیں لگے گی. آپ بیٹھے ہوں گے, لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے, آپ کو پتا ہے خدا خود زمین پر تھا, لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے, تماچے مار رہے تھے, پر وہ لکھا ہے خاموش رہا. اگر وہ چاہتا تو آسمان سے 12 تمن فرشتوں کے بلا سکتا تھا, پر وہ خاموش رہا. وائے؟ اور یہی خوبی مجھ میں اور آپ میں بھی آئے گی, کیونکہ ہم نے نیا لباس پہن لیا ہے. We have changed our attitude. اور ہم برداشت کریں گے. آج برداشت بہت کم ہے, میاں بیوی نہیں ایک دوسرے کی کرتے, بچے نہیں ماں باپ کی کرتے, ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. آپ دیکھیں باہر روڈ پر چلے جائیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے صبر نہیں کر سکتے, ایک دم سے منہ سے لوگ گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں. اگلے شخص نے کسی نے غلطی کی ہو, اس کو غلط بات کہہ کے بلائیں گے. تو کہاں یہ پرانی انسانیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. پر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی لباس آئے گا تو فوراً کریکٹر اجاگر ہوگا, اور وہ کیا ہے, ایک دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے, اور پھر ایک اور برداشت آئے گی, اور پھر کیا ہوگا, ایک دوسرے کے قصور ہم معاف کرنے شروع کر دیں گے. آپ کو پتا ہے forgiveness, that's very very difficult. ہم معاف نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری سٹوریز اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں, ان کی ہارڈ ڈرائیو میں پرانا لباس بسا ہوا ہے. میں کئی ایسے دوست ہیں, کئی دفعہ ان کے پاس بیٹھے پرانی باتیں, تو وہ جب ان سے پوچھنا پرابلم کیا ہوئی, کبھی لڑائی کی بات, تو وہ اپنی شادی سے شروع کرتے تھے. تو میں نے کہا شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں, اب کی بات بتائیں مجھے, اب کیا بات ہوئی؟ نہیں نہیں پادری صاحب, یہ اس وقت ایسے ہوا, تو میں جب آئی تو اس وقت رویے یہ تھے. میں نے کہا مجھے آج کی بات بتائیں. آج کی بات کوئی نہیں ہوتی, وہ پرانی آگ دل میں چل رہی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے قصور معاف نہیں کرتے. کیسے آپ خدا ان سے معافی مانگتے ہیں کہ جیسے ہم اوروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. جھوٹ بولتے ہیں ہم دعا میں بھی, we never forgive. لیکن یہ کب آتا ہے؟ یہ رویہ اس ٹائم آتا ہے جب ہم درد مندی کا لباس پہنتے ہیں, مہربانی کا لباس پہنتے ہیں, تحمل کا لباس پہنتے ہیں, ہمارے اوپر صبر کا لباس ہوتا ہے, اور ہم برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں, اور پھر ایک دم سے معافی کی روح بھی جاگ جاتی ہے, اور ہم کوئی بھی کوئی کچھ کہے, we become like a doormat. اسے کہتے ہیں خدا اسے معاف کر, کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ صلیب پر کیوں کہا؟ تاکہ میں اور آپ یہ جان سکیں کہ اس سے بڑے کرب میں کون کسی کو معاف کر سکتا ہے, کہ جب اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہوں, اور اس وقت کوئی کہے اے باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اسٹیفنس جو جس کو پہلا قتل کیا گیا کرسچن ہسٹری میں, اسٹیفن, جب اسے پتھروں سے مارا جا رہا تھا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, سیم الفاظ اس نے دہرائے, اے باپ کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ لباس کو چینج کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں فوراً یہ کوالٹیز آتی ہیں. اگر یہ کوالٹیز نہیں ہے تو مجھے آپ کی نجات پہ ڈاؤٹ ہے, اپنی پہ بھی. اگر میرے اندر یہ کوالٹیز اجاگر نہ ہوں, اس کی وجہ یہ نہیں خدا نے اپنا کام نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے وہ لباس میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں پر میں اس کو چینج نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں خداوند آ, میرے دل کو بدل, چینج کر, مجھے معافی کا جذبہ تو دے. خدا کہتا ہے یہ لے میں نے تجھے دیا, نہیں خداوند اجے نہیں کرنا, اور دے. پھر دے دیا, نہیں خداوند اجے بھی نہیں میں کر سکتا, ابھی بھی نہیں میں. We ask God, خدا مجھے توفیق دے, اور خدا دیتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے. But we never forgive people. اور کئی دفعہ کہہ دیتے اور تین معاف کیتا, یہ میں نے سنا ہے اس طرح سے, ایگزیکٹلی, اور تین معاف کیتا, یہ مطلب ہے نہیں کیتا. جس نے معافی کرنی ہوتی ہے اس کا رویہ بھی معافی والا ہوتا ہے.
وہ گلے سے بھی لگاتا ہے, کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, لیٹس فارگیو ون انادر, آئیے آگے کی طرف بڑھیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا نہیں بھائی صاحب میں اپنے والوں معاف کرتے ہیں, تو مطلب نہیں کرنا معاف, اس کا مطلب ہے وی نیور forgive. جب ہم معافی نہیں کر دیتے اس کا مطلب وی ڈونٹ وانٹ ٹو forget. ہم پرانے کپڑے اندر پہنے ہوئے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے تو ہم معافی کے حقدار نہیں ہوں گے اگر ہم نے دوسروں کو معاف نہیں کیا. ہم خداوند سے کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ جیسے دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے کرائسٹ لائک کوالٹیز. 12 اور سے 14 آیت میں وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور آگے چل کے کہتے ہیں ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے. اب کمپیئر کر دیا گیا, اس نے کہا ایویں نہیں میں تمہیں کہہ رہا, اسی طرح سے نہیں کہہ رہا, جیسے تمہارے قصور معاف ہوئے ویسے تم بھی معاف کرو. اور آگے چل کے کہتا ہے ان سب کے اوپر محبت کا کمال کا پٹکا باندھ لو. محبت نہ باندھ لو ہے ساری چیزیں. لباس, یہ میں نے بیلٹ پہنی ہے نا, اسی طرح سے محبت کا باندھ لو اس پورے لباس کو تاکہ وہ گرنے نہ پائے, اتارنے نہ کوئی پائے آپ سے. اور یہ محبت ہے جو سب چیزوں کو سنبھالتی ہے. محبت سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, وہ اف تک نہیں کرتی, صابر ہے, وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتی. تو محبت سے جب لباس باندھے ہوں گے, جب پٹکا بندھا ہوگا تو شیطان جنہ مرضی لباس ساڑھے کھچے اور جنہ مرضی آئی یار ہے چوری کرو لباس, باقی نہیں اترے گا کیونکہ محبت کے ساتھ آپ نے باندھ لیا ہے. اور اب وہ ڈیول لباس کو چوری نہیں کر سکے گا. میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا, آخر میں صرف بتاؤں گا کہ جب ایک واقعہ گاسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ ایک شادی تھی اور وہاں پر ایک شخص, سارے لوگ شامل ہوئے, سب نے لباس پہنا ہوا تھا, لیکن ایک شخص, میتھیو چیپٹر 22 ورس 11 میں لکھا ہے, جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا. جو کس لباس میں نہ تھا؟ وہ لباس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس نے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. اس پر بادشاہ نے غلاموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہے, کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. بہت سارے لوگ نجات پاتے ہیں پر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے چینج کے لیے ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ خدا میں تیری بادشاہت کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نجات چاہیے پر بدلنا نہیں اپنے آپ کو, زندگی ویسے ہی ٹھیک ہے, ویسے ہی انجوائے کروں گا, ٹی وی ویسے ہی پروگرام ویسے ہی دیکھوں گا, ہر کام ویسے ہی کروں گا, جھوٹ بھی ویسے ہی بولوں گا, عیب جوئی بھی ویسے ہی کروں گا, پر نجات بھی ہے, گیت بھی گاؤں گا. پر ایسے لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے, یہ بائبل کہتی ہے. میں اس شخص کے بارے میں سوچا تھا what was the reason he went to wedding, لیکن لباس کیوں نہیں اس نے بدلا؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو میں سوچتا رہا, پرہیپس ہو سکتا ہے وہ افورڈ نہ کر سکتا ہو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہو کہ اس شادی میں جانے کے لیے جو میں نے پہنا ہے اے ٹھیک ہے. کچھ لوگ جب چرچ میں آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جس طرح کا میں ہوں ویسے ہی ٹھیک ہے, مینوں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں. ایک شخص ایک دفعہ میرے پاس آیا تو مجھے کہتے ہیں پادری صاحب میں شکر کرتا ہوں میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. میں کہا تسی تو پھر مسیح ہوئے؟ کہتے کی مطلب؟ میں کہا سوائے یسوع کے کسی میں گناہ نہیں تھا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے نہیں میرا مطلب ہے نہیں. میں کہا تہاڈا مطلب یہی ہے میرے اندر. میں کہا سب گنہگار ہیں. پولیس والا ایک دفعہ اس نے مجھے پکڑا, ٹکٹ دی مجھے کچھ سال پہلے, دسمبر میں ہم کرسمس ڈنر تھا, میں فوراً بھاگ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ آئی ایم سوری,
میں نے مجھے کبھی ٹکٹ نہیں ملی. کہتا ہے نہیں تو نے پہلے بھی سپیڈنگ کی ہے تو پکڑا آج گیا. میں کہ یو آر رائٹ, آئی تھاٹ اباؤٹ دیٹ. کہتا ہے ٹکٹ تجھے آج میں دے رہا ہوں اس لیے نہیں ملی تو پکڑا نہیں گیا, ٹکٹ اس لیے تجھے آج ملی. تو یو کین سے کہ تم نے پہلے کبھی سپیڈنگ نہیں کی. یو ڈیڈ, بٹ ٹوڈے از دا ٹائم. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. میرے دوستو آئیے اپنا لباس چینج کریں. لباس کو چینج کرنا ایک چوائس ہے, یہ دانستہ طور پر ہے. خدا آپ کے دل کو بدل سکتا ہے, آپ کی عادتوں کو نہیں. عادتوں کو بدلنے کے لیے آپ کو پین میں سے گزرنا پڑے گا. آپ کو چینج لانے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ نو, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. آپ اپنے آپ کو جب سوچیں گے نا کہ میں گڈ انف ہوں, خداوند کے گھر میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں بدل سکتا, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, تو پھر خدا بھی نہیں آپ کو بدل سکے گا. جب آپ جائیں گے خداوند تو مجھے بدل. ایوری سنڈے آپ یہاں پر آتے ہیں اپنا لباس چینج کرنے کے لیے. خداوند میرے اندر کوئی کمزوری ہے تو مجھے بدل. جب آپ اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں تو وہ خداوند بدل دیتا ہے. پر وہ لوگ جو ہر وقت پرفیکٹ رہتے ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتے. وہ لوگ جو ہمبل رہتے ہیں زکئی کی مانند وہ بدل جاتے ہیں اور خداوند انہیں برکت دینا شروع کر دیتا ہے. لیٹس اسٹینڈ اینڈ پرے ٹوگیدر. ہاللیلویا.